وہ کس کے والی جا رہی ہے؟ دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر کعبہ تربت دونوں دلہن ہیں. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن. کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نئی دلہن. وہ رشک آفتاب یہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنی انیلی میں رج کے سونی ہے، رج کے سمریاں سجیاں بیٹھی ہیں. دونوں بنی انیلی سجیلی بنی مگر فرمایا جو پی کے پاس ہے وہ سبھاگن کمر. سرسبز وصل وہ ہے سیاہ پوش. سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ جو پی کے پاس ہے وہ سبھاگن. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیاں سب نبیاں سب نبیاں. تو جس چیز کو حضور سے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منتھار کی آمد، منتھار کی آمد، سوہنے کی آمد، سوہنے کی آمد، سخی کی آمد، حقی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، اجبال کی آمد، سلطان کی آمد، ذیشان کی آمد، ذیشان کی آمد، اللہ کی آمد، اللہ کی آمد. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. کیا عرض کر رہا تھا؟ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ رب کی بارگاہ میں محترم ہے، معزز ہے، مکرم ہے، محتشم ہے. مٹی کو نسبت ہوئی حضور کی نالین پاک سے. حضور کے خرام ناز کی بدولت مکہ مدینہ اتنا معزز ہوا کہ بلد امین کی قسمیں قرآن پاک کھانے لگا. حضور کے شہر پاک کی گلیوں بازاروں کی قسمیں رب اٹھانے لگا. کمال کیا تھا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب تیرے قدم لگے ہیں، اس لیے یہ کوچ و بازار ہمارے لیے محترم ہے. یہ مٹی ہمارے لیے بڑی عزت اور وجاہت والی ہے. جہاں حضور علیہ السلام کے قدم لگ جائیں، وہ جگہ رب کو عزیز ہو. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، جس شکم پاک میں 9 مہینے حضور جلوہ کر رہے، اس پاک اماں آمنہ کا مرتبہ اور رتبہ کیا. اور غار سور میں جس کی گود میں حضور سر رکھ کے سوئے رہے، اس ابو بکر کا مرتبہ مقام کیا ہو. اور جس عمر کو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، اس عمر کا مرتبہ کیا. اور جس عثمان کے نکاح میں 2 شہزادیاں عطا کر کے فرما رہے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے تجھے عطا فرماتا، اس عثمان کا مرتبہ کیا. علی تو علی، علی تو علی، حسنین تو دل کا چین ہے، اور والدین تو والدین ہیں، ازواج تو ازواج ہیں. ان کی عظمتوں کو کوئی نہیں پہنچتا. بلکہ آپ توجہ کیجئے، قرآن پاک پڑھیے. قرآن پاک میں ہے حضور کی امت کو، حضور کے غلاموں کو خطاب کر کے رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ہی بہترین امت
بات ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، اس امت کو حضور کی نسبت جلیلہ سے اللہ نے خیر امت کا لقب دیا۔ امت موسیٰ کی بھی تھی، امت عیسیٰ کی بھی تھی، اور بھی رسول اعظام ان کی امتیں ہوئیں، کسی امت کو اپنے خیر امت نہیں کہا۔ ان میں جو ایمان لائے قربانیاں انہوں نے بھی دی، مشقتیں انہوں نے بھی اٹھائیں، مصیبتیں انہوں نے بھی جھیلی، لیکن جو لاڈ ناز پیار حضور کی امت سے رب نے کیا کسی اور امت سے نہیں کیا۔ بلکہ آج حضرت امام احمد رضا ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ باقی امتوں سے جب بھی خطاب ہوتا، کتب سابقہ پڑھو، ان سے خطاب ہوتا یا ایھا الفقراء یا ایھا المساکین کہا جاتا، اور جب حضور کے غلاموں سے رب خطاب کرتا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب امت کو حضور سے نسبت ہوئی تو خیر امت بن گئی، شہر کو حضور سے نسبت ہوئی تو بلد امین بن گیا، اور حضور کی پاک بیویوں کو حضور کے نکاح کرم کی نسبت ملی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حضور کی بیویاں بھی بے مثل و بے مثال، حضور کی آل پاک بھی بے مثل و بے مثال، حضور کے صحابہ بھی بے مثل و بے مثال، حضور کی امت بھی بے مثل و بے مثال۔ وجہ نسبت رسول، حضور کی نسبت نے معزز کیا۔ مٹی پہ قدم لگے مٹی معزز ہو جائے تو جس مہینے میں سونا تشریف لایا وہ مہینہ معزز نہیں؟ بولو جواب دو۔ مٹی پہ قدم لگے مٹی مکرم ہو جائے تو جس گھر میں نبی آیا وہ گھر مکرم نہیں؟ مٹی پہ قدم لگے مٹی عزت والی ہو جائے تو جس دن جس صبح جس گھڑی وہ سونا جلوہ دکھانے آ گیا، امت کو بخشوانے آ گیا، وہ دن وہ گھڑی وہ لمحہ معزز کیوں نہیں، محترم کیوں نہیں؟ گستاخ کے بھیجے میں یہ بات آئے کیا نہ آئے؟ ایمان اور اسلام کا نور جہاں چمک رہا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا مہینہ بھی دلکش و دلبر ہے، ان کا دن بھی دلکش و دلبر ہے، ان کی ولادت کی ساعت بھی دلکش و دلبر ہے، ان کی ہجرت کی ساعت بھی دلکش و دلبر ہے، ان کا ظاہر بھی دلکش و دلبر، ان کا باطن بھی دلکش و دلبر، ان کا مذہب بھی دلکش و دلبر، ان کی یاد ہو، ازواج ہو، والدین ہو، اصحاب ہو، سب معزز و مکرم ہے۔ عزت ہے ہی اس کی جس کی نسبت ان کے ساتھ۔ گستاخ نبی کی ایک ہی صدا، گستاخ نبی کی ایک ہی صدا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لم تزل الامم تتباشر بہ وتستفتح بہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں جتنی بھی امتیں ہوئیں، جتنے نبی رسول اللہ صاحبان شریعت، صاحبان کتاب، صاحبان امت، ان کی جتنی بھی امتیں تھیں انبیاء کرام کی، ہر امت نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت و ولادت کی ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائیں۔ جب تزل الامم تتباشر بہ کہ حضور کے ساتھ، حضور کی آمد و بعثت کی خوشخبری کے ساتھ وہ امتیں اظہار مسرت کیا۔
یعنی وہ لوگ جب آپس میں مل بیٹھتے، ان کے بڑے دن ہوتے، خوشی کے دن ہوتے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں کرتے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی، مبارک ہو مدینے والا آنے والا۔ معاشرے کا مطلب یہ بنتا ہے، ملا کو کوئی سا مطلب کر کے دکھائے جس میں میلاد نہ نکلتا ہو، سریلا ایک ایک آیت سے میلاد نہ چلتا۔ یہاں ایک ابلیس تو نظر نہیں سی آیا، ایک تینو نظر نہیں آیا، مثال تیری چہل پہل میں ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ کیا فرمایا ابن عباس نے کہ ہر امت حضور کی آمد کی خوشی میں رہا، آپس میں جا کے ملتے، حضور کی آمد، بعثت، ولادت، میلاد، مولود، جلوہ گری کی خوشخبری سناتے۔ اچھا ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ 2 دن کے بعد حضور تشریف لے آئیں گے، 1 سال کے بعد حضور تشریف لے آئیں گے۔ وہ جانتے تھے آنا صدیوں بعد ہے، آنا صدیوں بعد ہے، لیکن خوشی ان کو جبھی تھی۔ ابھی محبوب آیا نہیں ہے تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اب تو تشریف لے آئے تو خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ اب تو ادھر سے اور خوشی ہوگی۔ اور اگلی بات بڑی مزیدار ہے، آپ ساتھ فرماتے وَتَسْتَفْتِحُوا بِهِ، نہ صرف یہ کہ حضور کے آنے کی وہ باتیں کرتے تھے، حضور کی جلوہ گری، آمد، بعثت و ولادت کی خوشخبریاں سناتے تھے پہلے لوگ، پہلی امتیں، بلکہ وَتَسْتَفْتِحُوا بِهِ، جب ان کی کافروں سے جنگیں ہوتی، مشرکوں سے لڑائیاں ہوتی، کافر مشرک فوجی ان پر چڑھ دوڑتی، تو وہ لوگ حضور کا نام لے کر فتح کی دعا کیا کرتے، حضور کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے، نبی پاک کا واسطہ ڈال کے رب سے فتح مانگتے، اور اللہ کریم ان کو فتح دے دیتا۔ اور اس حدیث پر کلام کرنے سے پہلے رب کا بھی کلام سن لو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، رب کہتا ہے میرا محبوب وہ ہے ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا کہ اس کے وسیلے سے فتح مانگی جاتی تھی، اس کے واسطے میں کامیابی مانگی جاتی تھی۔ تو جو مصطفیٰ پیارا دنیا میں آنے سے پہلے اس کے صدقے اور وسیلے میں فتح ملتی ہے، اب تو وہ تشریف لا چکے ہیں، آج ان کا واسطہ وسیلہ ڈال کے رب سے مانگو، کیا نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت یہاں پہ وہ دعا لگا، اقوال محدثین سے نقل کرتے ہوئے وہ لوگ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجدو نعتہ فی التوراۃ۔ پہلی امتیں ہمارے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتی، یہ بے ایمان کہتے ہیں وسیلہ تھامنا شرک ہے، کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ ذلیلہ اگر نبی کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے تو کمینیا پھر بتا، جب آدم علیہ السلام نبی کے وسیلے سے مانگ رہے تھے، رب رد نہیں کر رہا تھا بلکہ رب کہہ رہا تھا وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اے آدم تو نے میرے نبی کے وسیلے سے مانگا ہے، تو نے جو مانگا ہے مجھے وہ لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ جو تاجدار ختم نبوت ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جو آخر الزمان ہیں، جو آخری نبی ہیں، جو آخری رسول ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ ہم تو حضور کے امت ہی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہم نے قرآن میں حضور کی نعت پڑھی، بخاری مسلم مشکات میں حضور کی نعت پڑھی، کنز الایمان ہدایت بخشش میں حضور کی نعت پڑھی، اب تو قدم قدم پہ نعت رسول کا گلستان لہلہا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ ان کو کس نے بتا دیا کہ سونا خاتم النبیین ہوگا، سونا سید المرسلین ہوگا، سونا دافع بنا ہوگا، سونا حاجت روا ہوگا، سونا مشکل کشا ہوگا، سونے کے وسیلے سے رب سب کچھ عطا کر دے گا؟ ان کو کس نے بتایا؟ تو وہ خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں الذی نجدو نعتہ فی التوراۃ، اے اللہ ہمیں کیوں نہ پتا چلے کہ وہ والضحیٰ والے ہیں، وہ واللیل والے ہیں، وہ
یاسین والے ہیں، اے اللہ ہم جب بھی تورات پڑھتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، ہمیں سونے کی ہی نعتیں نظر آتی ہیں، انہیں کی باتیں نظر آتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ تبارک علیہ وسلم، آپ کا ذکر پاک ہر دور میں رہا، ہر نبی کے زمانے میں حضور کے ذکر کی محفل سستی۔ مولا علی اور یہی عبداللہ ابن عباس احادیث ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں کو بلا کر، محفل لگا کر، مجلس جما کر ہمارے حضور کی آمد و بعثت کا تذکرہ کیا، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں سے وعدہ لیا کرتے، عہد لیا کرتے کہ اگر وہ نبی ہمارے سامنے آئے ہم تمہیں بتائیں، اور اگر وہ ہمارے بعد تشریف لائے ہم نشانیاں بتا جاتے ہیں۔ ان کی زلفیں ایسی ہوں گی، ان کی چشمان کرم ایسی ہوں گی، ان کے لب و رخسار ایسے ہوں گے، وہ ایسے چلتے ہوں گے، ایسے بولتے ہوں گے، ایسے جھولیاں بھرتے ہوں گے، ان کا حسن ایسا ہوگا، ان کا جمال ایسا ہوگا، ان کا فضل ایسا ہوگا، ان کا کمال ایسا ہوگا، ان کا مکہ ایسا ہوگا، ان کا مدینہ ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، تورات و زبور و انجیل میں تو یہاں تک لکھا تھا ان کا ابو بکر ایسا ہوگا، ان کا عمر ایسا ہوگا، ان کا عثمان ایسا ہوگا، ان کا علی ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ملاد پاک کی سمجھ آئی؟ ہر دور میں ہمارے حضور کا ذکر۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے ان کی نبوتوں اور رسالتوں میں اصل میں رسالت محمدی کا نور چمکتا تھا۔ ان کی نبوتوں میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کی ضیاء۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، اے میری پاک بندی مریم کے بیٹے عیسیٰ، آمین بمحمد، ٹھیک ہے تو نبی ہے، رسول ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب امت ہے، لیکن میں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہوں اگرچہ لوگ تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو میرے مدینے والے کا کلمہ پڑھ۔ آمین بمحمد، اے عیسیٰ میرے محمد پہ ایمان لے آ، وَأْمُرْ أُمَّتَكَ، اور اپنی امت کو بھی حکم دے أَن يُؤْمِنُوا بِهِ، کہ وہ آج سے ہی میرے نبی پر ایمان لے جائے۔ اپنے حضور کی شان کا ادراک ہوا، اپنے سونے نبی کی عظمت کا یہ جلوہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کے بیان میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث بیان کی، کمال حدیث، رسول اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم اخبرہ، کہ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کو بنایا اور میں روح ڈالی، زندگی روح ان کے وجود پاک میں جب جلوہ گر ہوئی تو اللہ کریم نے ان کو ان کی پوری اولاد دکھائی۔ تسی ہونا جو اولاد بیٹھے اس کو اللہ کہہ دیں۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو ان کی پوری اولاد دکھائی، فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، تو آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں جو فضیلت والے تھے، جو عزت والے تھے، جو کرامت والے تھے، ان کو دیکھنے لگے۔ اب فضیلت والوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ انبیاء کرام۔ فضیلت والوں میں، عزت والوں میں، کرامت والوں میں، شان والوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ رسول اعظم، نبی ہے، رسول ہے۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جب فضائل والوں کو یعنی نبی اور رسولوں کو دیکھا تو حضور فرماتے ہیں فرعانی، بس آدم نے مجھے دیکھا، اسفلہ ہوں ان فضیلت والوں میں سب سے آخر میں۔ یہ بھی حضور کی شان خاتمی ہے۔ نوراً ساتیان، مجھے اس شان میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا ہے۔
جیلانی کی فرماتے ہیں افلت شموس الاولین مشموس علی افق العلا لا تغرب. فرماتے ہیں او ہور نے جنہاں دے سورج ڈوب جاتے ہیں اسی علی دے بچیاں ساڑا سورج ڈوبدا نہیں. غوث پاک نے سورج ڈوب سکتا نہیں تے نبی نے سنا اپنے امام کی بات. امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. مطلب جب اندھیرے ہوتے ستارے نظر آتے ہیں ابھی رات ہے باہر دیکھو ستارے نظر آئیں گے لیکن جب سورج چڑھتا ہے ستارے نظر آتے ہیں. ستارے آسمان پر ہی ہوتے ہیں ستارے آسمان پر ہی ہوتے ہیں اپنے اپنے مقام پر ہوتے ہیں لیکن سورج کے تیز چلنے کے آگے وہ ظاہر نہیں ہوتے. سورج کی روشنی میں وہ چھپ جاتی ہیں. امام احمد رضا فرما رہے ہیں آدم بھی چمکتے ہوئے تارے ابراہیم بھی چمکتے ہوئے تارے یوسف بھی لشکتے ہوئے تارے عیسیٰ موسیٰ بھی لاٹا مارن والے تارے 1,40,000 کم و بیش سارے تارے تے بڑے پیارے. لیکن جدو سورج چڑھے نا بی بی آمنہ دا تے تارے اپنی اپنی تھان لشک دے پہنے لیکن آمنہ دے جائے دا نور اندہ تیز ہے کہ ابراہیم بھی اس نور چ لک گئے آدم بھی اس نور چ لک گئے موسیٰ عیسیٰ بھی اس نور چ لک گئے. میرا امام پڑھن لگا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. آدم نے مجھے دیکھا اس شان میں سب سے آخر میں ان کے نور انسات کے چڑھ دے نور دی صورت جیڑا آن تو پہلے چڑھ دے نور دی شان سی تے ہونوں دا نور کے نہ اچھونے جد کے رب فرماندہ پہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جادو نور تے لشکارے تے نور کیا لاٹا نور کی دا حضور دا حضور آپ کو سنا رہے ہیں مجھے دیکھا نوراً ساتیاً چڑھتے ہوئے نور کی شان میں مجھے دیکھا. آدم علیہ السلام نے جو لشکارے حضور دے تکے نا ممکن ہے ناز ہے ہوئے حضور فرمانے میں آدم علیہ السلام پکار اٹھے رب کی بارگاہ عرض کی تھی من ہادا ربا نور کی دا ہے. کرینہ کلام بتا رہا ہے ابراہیم کو بھی دیکھا آدم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد میں ابراہیم جیسا. اسماعیل کو بھی دیکھا آدم نے شکر ادا کیا کہ میری اولاد میں اسماعیل جیسا. یحییٰ کو دیکھا زکریا سلیمان کو دیکھا داؤد کو دیکھا عیسیٰ موسیٰ کو دیکھا یوسف جیسے سونے کو دیکھا. اللہ کا شکر ادا کیا لیکن جب حضور کو دیکھا تو آدم نے بھی آنکھیں کھولے کی تحیر میں استعجاب کی شان آدم علیہ السلام نے عرض کیا من آلا ربا اڈی اچھے شان والا کیڑا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
چلا کے گل پوری کرنی ہے ہم آگے جان دے رہے ہیں دنیا یہاں جان کرنا وہ تے آ کے جڑ گئے نے تھوڑے بات پڑھو اتفاق حدیث بات پوری کرتے ہیں اسلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹائم سے آپ وہاں بیٹھے 10:30 ہونے لگے اب بڑا ٹائم ہو گیا یہ حدیث پاک سنے بات پوری میلاد بھی ہے یہ حدیث اور ختم نبوت کا خطبہ بھی حضرت فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس کے من آگا ربا ایڈا سونا کون ہے نور دیا شانہ والا کون تو اللہ کریم نے جواب دیا حضور فرماتے اللہ کریم نے فرمایا ہاذا ابنک احمد آدم تیرا پتر محمد ہے احمد اس کرینہ کلام پہ بھی غور کرو اس انداز میں کتنی شفقت کتنا پیار ہے آدم علیہ السلام کو بھی ان کی عظمت بتائی جا رہی کہ آدم سونے تیرا ہی پتر ہے جنہی شان تیرے تو ہی میں ہاذا ابنوں کا احمد کہ تیرا سونا بیٹا احمد ہے محمد ہے وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ اول بھی یہ ہے آخر بھی ہے